الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل صد احترام معزز حضرات علماء کرام اور میرے انتہائی واجب الاحترام طالب علم بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ میں سے بہت سارے حضرات کے علم میں یہ بات تھی کہ ہم سب کے استاذ الکل، شیخ الکل، حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آج اس پروگرام میں تشریف لانا تھا۔ حضرت کی ایک تو طبیعت کا بھی معاملہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنا ہوگا کہ خاندانی حادثہ بھی پیش آیا، ان کی بھانجی صاحبہ کا انتقال ہوا ہے۔ تو میرے علم میں یہ بات تھی کہ حضرت نے یہاں اس مدرسے کے اندر آمد کے لیے حضرت مولانا سعادت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے تفصیلی طور پر سارا پروگرام بھی طے کر لیا تھا۔ یہ تک فرمایا تھا کہ میں اتنی دیر یوں بیٹھوں گا اور اس ٹائم آ جاؤں گا اور تفصیل کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے کہ حضرت تشریف نہیں لا سکے۔ البتہ جو علماء کرام آئے ہیں اور جن علماء کی گفتگو ہوئی ہے اور ہوگی، انشاءاللہ وہ ہم سب کے لیے نہایت سعادت اور مسرت کا باعث ہوگی۔ فارسی میں ایک جملہ ہے، گندم گربہ ہم نہ رسد جو غنیمت است، کہ اگر کسی وقت گندم قحط کے زمانے میں نہ ملے تو جو بھوسا ہوتا ہے وہ بھی غنیمت ہوتا ہے۔ ویسے بھی میں اپنے ساتھیوں سے اب کہنے لگا ہوں کہ کراچی بالخصوص جتنے اکابر علماء کرام کی شہادتوں کو دیکھ چکا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جو کرونا کا زمانہ آیا، اس زمانے کے اندر جس طرح اور جیسے جیسے علماء کرام تیزی کے ساتھ اٹھے ہیں، اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ جو آدمی جس جگہ پر جتنا دین کا کام کر رہا ہے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مسجد کا مؤذن ہے تو خدا کی قسم وہ ہمارا بہت بڑا محسن ہے، کوئی قاری القرآن ہے وہ ہمارا مسیحا ہے، کوئی عالم دین اگر کہیں کام کر رہا ہے تو وہ اس امت کا، اس ملت کا حقیقی اثاثہ ہے۔ یہ سب علماء کرام عالم اسلام کے سرمایہ ہیں، اثاثہ ہیں۔ اس اثاثے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔ کون تصور کر سکتا تھا آج سے کچھ چند سال پہلے ہی حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی عاصم ذکی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کئی سارے علماء کرام اس طریقے سے جلد از جلد اٹھتے چلے جائیں گے؟ تو جو علماء موجود ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ چونکہ طالب علم بھائیوں کا یہ اجتماع ہے تو دو چار باتیں میں عرض کیے دیتا ہوں، اور اس کا مخاطب آپ حضرات یعنی طلبہ ہیں۔ ان تمام باتوں کے مخاطب حضرات اساتذہ کرام اور علماء کرام نہیں ہیں، اس لیے کہ مجھ میں یہ اہلیت و صلاحیت نہیں کہ میں انہیں مخاطب کر سکوں، نہ ایسا کوئی درجہ و منصب۔ البتہ جو طالب علم ساتھی ہیں تو وہ چونکہ ہم ساتھی ہیں، ہم آپس میں مذاکرہ کر سکتے ہیں، مکالمہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے اگلی ساری گفتگو کا جو مخاطب ہیں وہ سارے کے سارے طلبہ ہیں۔ اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ اس وقت عوامی طور پر لوگوں کی زیادہ حاضری نہیں ہوگی، طالب علم ساتھی زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت تمام دینی مدارس کے جتنے بھی طلباء ہیں، ان طلباء کا جو اجتماعی المیہ چل رہا ہے وہ المیہ یہ ہے کہ طلباء نے اپنے آپ کو جس مقصد کے لیے وقف کر رکھا ہے
یعنی تعلیم. اسی تعلیمی میدان کے اندر ہمارے طالب علم ساتھیوں کی شدید ترین کمزوری اور کوتاہی اور غفلت کا ایک بہت بڑا بحران ہمارے سامنے ہے. خود اپنے جس مقصد کے لیے ہم نے سوات، مانسہرہ، بلوچستان، انٹیریئر کا علاقہ، پنجاب کا علاقہ، چاہے ہم کراچی میں رہتے ہوں، اپنے گھر بار کو چھوڑا، ایک آدھ سال کے لیے نہیں، 10 سال کے لیے ہم نے جس مقصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، حالت یہ ہے کہ خود اسی مقصد کے اندر ہم شدید ترین کمزور واقع ہوئے ہیں. درجہ رابعہ ہے، خامسہ ہے، 70 طلبہ ہے، 50 طلبہ ہے، تکرار کرانے والے، تکرار کی اہلیت رکھنے والے، استاد سے عبارت پڑھنے والے، سوال جواب کرنے والے، اشکال، اعتراض مقدر، سوال کا جواب، یہ ساری دلچسپی رکھنے والے پوری 50 کی کلاس میں 6 یا 7 طلبہ ہیں. 70 طلبہ کے اندر 5 ہے، 8 ہے، 7 ہے، 10 ہے، اور باقی سارے کا سارا سلسلہ تبرکات ہے. یہ المیہ ہے، اور یہ ہم سب طالب علم ساتھیوں کو آج تقسیم انعامات کا یہ موقع ہے. ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیوں عمریں ضائع کر رہے ہیں ہم؟ کیوں ہم اپنے اوقات ضائع کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ دینی مدارس کے در و دیوار سے کس طرح کے چیلنجز ٹکرا رہے ہیں، اور ہمارے ذمے کام کیا کیا آنے والے ہیں، اور امت مسلمہ کس طرح منتظر بیٹھی ہے، اور ہم نے کن میدانوں کے اندر ان کو رہنمائی فراہم کرنی ہے؟ ایک ہے جدیدیات کا حصہ، ایک ہے قدیمیات کا حصہ. قدیمیات کا حصہ وہ ہے جو شرع وقایہ کی صورت میں، قدوری اور ہدایہ کی صورت میں آپ پڑھاتے ہیں. یہ قدیمیات کا مبارک حصہ ہے. پہلے لمحے میں اس پورے قدیمیات کے روایتی علوم کے حصے کو سمجھنا، اس پہ عبور حاصل کرنا، اس پہ حاوی ہو جانا، اس کا صحیح توقع اور فہم حاصل کرنا. دوسرے مرحلے میں جدیدیات کو سمجھنا، یہ دوسرا مرحلہ. تیسرے مرحلے میں اس جدیدیات کو قدیمیات پر فٹ اور منطبق کرنا. یہ علمی نوعیت کا سب سے بڑا چیلنج آپ کے سامنے ہے. اب میں آپ سے بات کرتا ہوں سٹاک ایکسچینج، شیئرز کی خرید و فروخت کی شرعی حیثیت. سٹاک ایکسچینج کے اندر جتنے کاروبار ہو رہے ہیں، CDC میں اندراج کا کیا مطلب ہے، فیوچر سیل کا کیا مطلب ہے، ڈے ٹریڈنگ کا کیا مطلب ہے، انشورنس کا متبادل کیا تیار کیا گیا ہے، سلم کی جدید صورتیں کیا ہیں، بیع و شراء جس کو سیل اینڈ پرچیز کہتے ہیں اس کی جدید ایجاب و قبول کی کیا صورتیں ہیں، ایگریمنٹ ٹو سیل، معاہدہ بیع، وعدہ بیع کی کیا شکل اور صورت ہوتی ہے، استثناء کی جدید صورت کیا ہے، غرر کی جدید صورتیں کیا کیا دنیا میں پیدا ہو چکی ہیں، اس دنیا میں اجارے کی کیا کیا صورتیں ہیں، حوالہ کیا ہے، کفالہ کیا ہے، رہن کیا ہے، سلم کیا ہے، بیع و شراء کی جتنی نئی جدید صورتیں آج آ چکی ہیں، اور جو OIC کے ماتحت مجمع الفقہ الاسلامی جدہ میں زیر بحث ہیں. عرب دنیا کے اندر مجالس کے اندر ان کے اوپر کانفرنسیں ہو رہی ہیں. ہمیں اس کی ابجد سے واقفیت نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں برائے کرم اس میں 100% درجات کے طلبہ کی تعداد کیوں دلچسپی نہیں لیتی ہے؟ ہم اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ ایک آدمی ہے جس نے فجر کی نماز کے لیے بیڈ چھوڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، گھر سے وہ باہر نکلا، اور سارے کا سارا سفر کرنے اور محنت کرنے کے بعد جب وہ آ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے،
تو نماز کو اس کے فرائض، اس کی واجبات، تعدیل ارکان، شرائط کے ساتھ وہ ادا نہیں کرتا۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ جب نماز کے پڑھنے کے دوران میں فرائض کا، واجبات کا خیال نہیں رکھ رہا تو نماز نہیں ہو رہی، تو یہ جتنی ساری کی ساری محنت کی ہے، اس محنت کا کیا فائدہ ہوا؟ سب رائے گاہ چلی گئی۔ 10 سال کے لیے طالب علم نے اپنی جوانی کی زبردست شاندار عمر فارغ کی، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ طرہ امتیاز پاکستان کے اور خصوصاً بر صغیر کے دینی مدارس کو حاصل ہے کہ یہاں نوجوان امت مسلمہ کی اٹھتی جوانیوں والے ہمارے نوجوان بھائی، وہ اپنی جوانی کے شاندار ایام دینی مدارس کے اندر گزارتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج دنیا بھر میں اسلام زندہ ہے۔ یہی اصل میں اثاثہ ہے ملت کا، یہی ادارے قائم کر رہے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ امداد العلوم کے فارغ التحصیل ایسے طلباء کو میں جانتا ہوں الحمدللہ جو اس وقت ساؤتھ افریقہ کے اندر کام کر رہے ہیں، اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے وہ طلباء ہیں، اور ساؤتھ افریقہ میں کئی بڑے بڑے دینی مدارس کے اندر اہم ذمہ داریوں پر فائز ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا عبداللہ صاحب، یہاں سے پڑھ کر کے گئے، دارالعلوم کراچی سے انہوں نے دورہ کیا تھا، اس وقت ساؤتھ افریقہ کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو پوری دنیا کے اندر اگر اسلام زندہ ہے تو بر صغیر کے ان دینی مدارس کی وجہ سے۔ آج حضرت والد صاحب دعوت برکاتہم یہاں بیٹھے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے طلباء اور ہم سب کے سب ابھی تک اسلام کے ساتھ صرف 2-4% مخلص ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا اندر کا معاملہ، انٹرنل۔ ہم ابھی تک اسلام کے ساتھ صرف 2-4% مخلص ہوئے ہیں۔ 100% تو بہت دور کی بات ہے، 10% بھی نہیں ہوئے۔ ہم ابھی تک اسلام کے ساتھ 2-4% مخلص ہوئے۔ اللہ رب العزت نے کیا خوبصورت شاندار عزتیں، بہاریں، رونقیں عطا فرما دی۔ اگر ہم سب کے سب اجتماعی طور پر 100% اسلام کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو دنیا پر امت مسلمہ راج کرے۔ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، طالب علموں کا نہیں، سب کا۔ اگر ہم 100% مخلص ہو جائیں، ہماری تو دنیا میں دھاک بیٹھ جائے۔ آج G7 میں ہم نہیں ہیں، G11 میں ہم نہیں ہیں، G13 کے اندر ہم نہیں ہیں، عالمی سطح پر ہمیں کالونی سمجھ لیا گیا ہے۔ ہمارا فیصلہ وہ لوگ کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، کسی شمار و قطار کے اندر ہم نہیں۔ امت مسلمہ کا یہ زوال کا دور، ہم جو جس دور کے اندر جی رہے ہیں، اس دور زوال اور پستی کے زمانے کے اندر جس طرح کی حساسیت امت کو چاہیے تھی، جس طرح کی نزاکت اور جس طرح حالات کا ادراک پورے عالم اسلام کو کرنا چاہیے تھا، عالم اسلام تو اپنی جگہ، امت تو اپنی جگہ، ہمارے دینی مدارس کے طلبہ بھی اس حساسیت کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ آپ کے ذمے میں پہلا کام کرنے کا یہ ہے، پہلا کام جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کتاب پر محنت کریں، فہم کتاب حاصل کریں، امتحانات کے اندر اعلیٰ نمبرات لیں، وفاق المدارس میں پوزیشنیں حاصل کریں۔ ہر طالب علم کو عبارت پڑھنا آنی چاہیے، درجے میں تمام طلبہ سوال جواب کریں، اعتراض، دخل مقدر، سوال کا جواب، اس کے اندر حاضر باش رہ کر کے سوال و جواب سارے کے سارے طلبہ کریں۔ وہ کر سکتے ہیں؟ آج جن کو انعامات دیے جا رہے ہیں یا دیے گئے، تو کیا وہ کھانا کھاتے ہیں؟ آپ روٹی نہیں کھاتے کیا؟ ان کی خوراک الگ ہے، آپ کی الگ ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں ہم محنت کرتے؟ تو جو پہلا کام میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، برائے کرم اپنی تعلیمی صلاحیت اور استعداد کو مضبوط کریں۔ ساری زندگی اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ 10 سال لگا لیے، 4 لائنیں عربی کی ہم لکھ نہیں سکتے، 10 سال لگا لیے۔ یہاں پر ابھی انگلی پر کسی طالب علم کو کھڑا کیا جائے، یہاں بلایا جائے اور بلا کر کے کہا جائے آپ ذرا 10 منٹ کی عربی کے اندر گفتگو کر لیں، تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔
عبارت پڑھوائیں تو عبارت نہیں آتی ہے. اور یہ خامسہ کا طالب علم ہے، سادسہ اور سابعہ کا طالب علم ہے، یہ عبارت کی تصحیح تو اولا کا کام تھا، وہ یہ اب تک اولا کا حق ہم ادا نہیں کر سکے. صرف و نحو کی بنیادی کمزوریاں ہم دور نہیں کر سکے. حضرات اساتذہ کرام یہاں تشریف فرما ہے. میں نے پہلے یہ عرض کر دیا تھا کہ انہیں میں کوئی مخاطب نہیں کر رہا، البتہ ایک جملہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں؟ طالب علم ساتھی بتائیں کون سے والے؟ اب جواب آئے گا خیرات الراشدہ جنہوں نے لکھی ہے یا معلم الانشاء جنہوں نے لکھی ہے، یہ جواب آئے گا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم اپنے اکابر سے ہی واقف نہیں. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بر صغیر کے یہ وہ عالم دین گزرے ہیں کہ کئی عرب ممالک میں تبلیغی جماعت کو اجازت ان کی وجہ سے ملی. فہد کے استاد، صدام کے استاد، قذافی کے استاد، جن کی تقریر کے اندر عرب علماء، عوام نہیں، عرب علماء بشمول ائمہ حرمین ان کی عربی کو سمجھنے کے لیے عربی کی لغت اور ڈکشنری کی کتابیں لے کر کے بیٹھا کرتے تھے. سدیس صاحب، شریم صاحب حرمین کے ائمہ، ان کے سامنے جگ گلاس پانی بھرا کرتے تھے. شاہ فیصل نے جن کے بارے میں نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ حضرت مولانا جب سعودی عرب کے کسی ایئرپورٹ پر اترے تو ان کو بادشاہوں کے دروازے سے گزارا جائے. بر صغیر کا واحد عالم جن کے انتقال پر حرمین میں غائبانہ نماز جنازہ ہوئی، شیخ زائد ہاتھ باندھ کر کے متحدہ عرب امارات کا صدر جن کے سامنے کھڑا رہا کہ حضرت میں ایوارڈ دینا چاہتا ہوں، آپ ایوارڈ وصول کرنے کے لیے آئیں، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دہلی سے دبئی تک کا سفر ایوارڈ کی وصولی کے لیے کروں، یہ مناسب نہیں لگتا. شیخ زائد نے اپنا خصوصی طیارہ دہلی کے پالم ایئرپورٹ بھیجا، پھر فون کیا کہ حضرت جہاز میرا آ چکا ہے، میرے افراد آ چکے ہیں اور آپ کو اطلاع دیے بغیر آئے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ آپ تشریف لائیے اور آ کر کے یہ ایوارڈ وصول کریں. اور کوئی کروڑوں روپے کی اس زمانے کے اندر رقم بما ایوارڈ دبئی میں دی گئی. کھڑے کھڑے اسٹیج پر انہوں نے وہ ساری کی ساری رقم جہاد افغانستان اور ہندوستان کے غریب مدارس کے لیے وقف کرنے کا اعلان فرمایا. اور یہ وہ عالم دین تھے کہ اپنے تو اپنے غیروں کی یونیورسٹیاں بشمول آکسفورڈ یونیورسٹی، یہ ساری کی ساری یونیورسٹیاں ان سے کہا کرتی تھی کہ آپ زندگی میں ایک مرتبہ آپ ہماری یونیورسٹی کا وزٹ کریں تاکہ ہم یونیورسٹی کے چارٹر کے اندر یہ لکھ سکیں کہ ہماری یونیورسٹی کے وزٹنگ پروفیسر مولانا علی میاں بھی ہیں. درجنوں کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ہم تو معلم الانشاء اور قرات الراشدہ سے آگے جاتے ہی نہیں ہیں. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ان کی کتاب ہے. مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں ان کی کتاب ہے. امریکہ سے باتیں یہ ان کی کتاب ہے. منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین ان کی کتاب ہے. پاجا سراغ زندگی طلبہ کے لیے انہوں نے کتاب لکھی ہے. بے شمار کتابیں ہیں، تفصیل کا موقع نہیں. وہ جامع ازہر تشریف لے گئے تو وہاں اساتذہ کے اجتماع میں ان کا خطاب تھا، تو وہاں انہوں نے اساتذہ کرام سے ایک جملہ کہا. تو میں تو کوئی اپنی بات تو نہیں، لیکن اساتذہ کرام کی خدمت میں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ قد القى القوم افلاز کبدہم امامکم، اے اساتذہ کرام کی جماعت، قوم نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لا کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے. امت مسلمہ کے بچوں کے پاس ضائع کرنے کی عمر نہیں ہے. روئے زمین کی سب سے قیمتی ترین امانت ہے اساتذہ کی جماعت آپ کے پاس آ کر کے پہنچی ہے. امت کے سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ پیسہ نہیں ہے، کرنسی نہیں ہے، کوئی مادہ پرستی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، بلڈنگیں نہیں ہیں. امت مسلمہ کا سب سے قیمتی اساتذہ، قیمتی ترین اثاثہ وہ دینی مدارس کے اساتذہ کرام کے پاس ہوا کرتی ہے، وہ ہے قوم کے بچوں کے اوقات عزیز. فرمایا قد القى القوم افلاز کبدہم امامکم،
تمہارے سامنے قوم نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لا کر کے پیش کر دیا ہے، خدا را ان کی عمریں اور ان کے اوقات ضائع نہ کرنا۔ تو ایک تو ہم طالب علم ساتھیوں کو اس طرف آنا چاہیے کہ اپنی کتاب فہمی کو، استعداد کو، صلاحیت کو مضبوط کریں، اور دوسرا اس کے کچھ جدید اور نئے طریقے ہیں، ان طریقوں کو بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کئی سارے قدیم طریقے رائج ہیں۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ کا ایک طریقہ کار یہ رہا ہے کہ وہاں پر بہت ساری چیزیں علمی، صرفی، نحوی استعداد کی بہت ساری چیزیں وہ باقاعدہ تفریح کے انداز میں مجلات اور اچھے اچھے کتبے اور پینافلیکس اور بہت سارے پوسٹرز کی شکل کے اندر، مجلات جداریہ کی شکل کے اندر بھی سمجھے سمجھائے جاتے رہے، اس سے طلبہ کی استعداد بنتی ہے۔ اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ماضی پر لا آتا ہے؟ ذرا طالب علم ساتھی بتائیں، ماضی پر لا آتا ہے؟ یعنی لا جا الاستاذ کہتے ہو یا ما جا الاستاذ کہتے ہو؟ ما جا الاستاذ کہتے ہو نا۔ لا ضربہ کہتے ہو یا ما ضربہ کہتے ہو؟ ماضی پر تو لا نہیں آتا۔ اب طلبہ اٹھے تو ایک دن ندوۃ العلماء کے دارالاقامہ میں ایک بریکنگ نیوز تھی، اور وہ بریکنگ نیوز کیا ہے؟ وہ ایک پوسٹر لگا ہوا ہے، حرف لا علی الماضی، آگے سوالیہ نشان، یعنی لا کا کلمہ ماضی پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نیچے انہوں نے لکھا فلا صدق ولا صلی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر لا کا لفظ استعمال فرمایا ماضی کے اوپر، صدقہ اور صلی دونوں ماضی کے صیغے ہیں یا نہیں ہے؟ اس کے اوپر لا آیا ہوا ہے، تو یہ کیسے آ گیا؟ اب وہ اس کا پھر جواب ہے نیچے، اور وہ جواب کیا ہے؟ جہاں تکرار ماضی ہوتا ہے وہاں پر لا ماضی پر آ سکتا ہے۔ تو آپ حضرات اس طرح کے مجلات جداریہ نکالیں۔ ایک دن طلبہ اٹھے تو دارالاقامہ کے اندر دیکھا انہوں نے الفرق بین اما و اما، عبارت کے دوران آتا ہے نا اما، تب پتہ نہیں چلتا ہے نا طالب علم ساتھیوں کو کہ یہ اما ہے یا اما ہے۔ تو آپ کو پتا ہے قاعدہ کیا ہے نحو کا؟ آگے دیکھو، اگر آگے او آیا ہوا ہے یا اگر دوبارہ اما آیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اما ہے، اور اگر نہیں آیا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اما ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو الفرق بین اما و اما، اس کو ایک اچھے خوبصورت پوسٹر اور مجلہ جداریہ کی شکل کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ایک دن طلبہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ کیا ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ جو عبارت کے دوران میں انا اور انا آتا ہے، انا کہاں آتا ہے، انا کہاں آتا ہے؟ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، درمیانے کلام میں آئے تو یہ ہوگا، قال یقولو کے بعد آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انا، قال انہا بقرۃ لا ذلول۔ علیم یعلم کے بعد آئے گا تو کیا ہوگا؟ انا علیم سیکون منکم مرضی۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ایک تو میں یہ بھی آپ حضرات سے کہتا ہوں طالب علم ساتھیوں سے کہ اجرا قرآن سے کیا کریں، قرآن کریم سے ہمیشہ اجرا کیا کریں۔ اور اب پڑھاتے نہیں ہیں مدارس کے اندر ایک کتاب ہے شرح ابن عقیل، شاندار نحوی نکات پر مشتمل کتاب ہے۔ تو اس طرح سے یہ جدید طرز ہے عرب کی یونیورسٹیوں کا، عرب کے اداروں کا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ندوۃ العلماء لکھنؤ کا، اس انداز کو اختیار کریں۔ تو اشارتاً ایک بات سامنے یہ آئی کہ اپنی استعدادوں کو مضبوط کریں۔ دوسری گزارش جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ اظہار ما فی الضمیر کی قدرت، اظہار ما فی الضمیر، اس معاملے میں بھی ہمارے طالب علم ساتھیوں میں شدید کمزوری ہے۔ آپ کا تعلق اندرون سندھ سے ہے، پنجاب کے کسی دیہات سے ہے، بلوچستان کے کسی علاقے سے ہے، خیبر پختونخوا کے کسی علاقے سے ہے، اور طالب علم کو بھیجا کراچی کے دینی مدرسے میں، وہ طالب علم آیا۔ اب جب یہ طالب علم شعبان رمضان میں گھر جاتا ہے، والد، دادا، چچا، تایا، ماں، نانی، دادی، ان سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا یہ پوتا، ہمارا یہ بیٹا، ہمارا یہ بھتیجا یہ آیا ہے، ذرا 10 بندوں کے سامنے کوئی دین کی بات تو کرے، محلے کے اندر جمعہ تو پڑھائے، کوئی تقریر کرے،
جرگے پنچایت میں کوئی بیان تو کرے. خدا کی قسم کتنے سارے ہمارے مدارس کے طلبہ ہیں، ان کے والدین یہی خواہش لے لے کر کے دنیا سے مر گئے، چلے گئے. ہمارے طالب علم بات ہی نہیں کر سکتا. اور جس ایکٹیویٹی کو مدارس کے اندر سب سے زیادہ آخری درجے میں رکھا جاتا ہے وہ ہے جمعرات کی بزمیں. مجھے نہیں معلوم یہاں بزمیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. اگر ہوتی ہے تو طلبہ بیٹھتے نہیں ہیں. 2-4 طلبہ ہوں گے وہی تقریریں کریں گے، باقی طلبہ تقریر نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات صحیح طور پر نفسیات شناسی، مزاج شناسی کے مطابق قوم کے سامنے رکھ نہیں سکتے. جبکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ رب العزت نے سورہ رحمان آیت نمبر 3 کے اندر کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن. اس کے بعد کیا فرمایا؟ خلق الانسان. یہ ہے آیت نمبر 3. آیت نمبر 4 کے اندر اللہ فرما رہے ہیں علمہ البیان، یعنی تخلیق انسانی کے بعد، انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جس نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں وہ یہ کہ علمہ البیان، اللہ نے اس انسان کو بیان، اظہار ما فی الضمیر، تقریر، خطابت کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم. یہ لسان القوم کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کے بارے میں فرما رہے ہیں. خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام، ان کی خطابت، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان، سحر بیانی اور خطابت کا آپ اندازہ نہیں لگاتے. کتب احادیث میں کیا جوامع الکلم بیان فرمائے، کیا مزاج شناس امت، کیا نفسیات شناسی کے اصول بیان کر دیے. حضرت علی کی سیرت ہم نہیں پڑھتے؟ ایک جملہ اقضاہم علی، ڈیسیجن پاور حضرت علی کی، کیا حکیمانہ جملے ہوتے تھے. آج ہمارے طالب علموں کی صورتحال یہ ہے بیان نہیں کر سکتے. اچھا اگر بیان کرنے پر اساتذہ زور دیتے ہیں، یہاں اساتذہ بیٹھے ہوں گے، بیان کرو، بیان سیکھو، تو 2-4 طلبہ ہی دلچسپی لیں گے. اور پھر اگلا ایک اور بڑا مسئلہ ہے، ہم نے سمجھ رکھا ہے طالب علم ساتھیوں نے کہ بیان کا مطلب کیا ہے؟ چیخ کر بیان کرے، چلا کر بیان کرے، اور ماتھے پر جو رگ ہے وہ ابھر رہی ہو، تھوک نکل رہا ہو، چہرہ لال ہو رہا ہو، چیخو چلا کر کے بیان کریں. یہ کیا، یہ کون سا ضروری ہے بھائی؟ یاد رکھیں مختلف ادوار گزرے ہیں. ایک دور تھا انتہائی اونچی آواز سے چیخنے کے سے انداز میں اور اونچی آواز سے جوشیلے انداز میں، جذباتی انداز میں تقریر کرنے کا. یہ ایک دور تھا، گزر گیا. پھر ایک دور تھا قافیہ بند کلام کا. ہمارے اکابر میں سے، بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ تعالی علیہ. میں نے تو خیر نہیں دیکھا لیکن ان کی باتیں سنی اور تقاریر، تو وہ ساری تقریر قافیہ کے اندر کیا کرتے تھے، ڈگروٹ، اخروٹ، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے گلا کر رہا ہے، یہ اس طریقے سے قافیہ بند کلام. یہ ایک زمانہ تھا، یہ دور بھی گزر گیا. پھر ایک دور آیا ہے تقاریر کا، بیان کا، طرز لگا کر کے خطاب کرنے کا. کراچی کے کھارا در کے اندر ہمارے ایسے ماشاءاللہ اکابر میں سے خطبہ آتے رہے، طرزیں لگا کر، لہک کر کے. میں طالب علم بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ سارے دور اب گزر چکے ہیں. اب نہ جوشیلی اور جذباتی تقریروں کا زمانہ ہے، یاد رکھیں، نہ ہی اب زمانہ طرزیں لگانے کا ہے اور نہ ہی قافیہ بند کلام کا ہے. اب زمانہ جو اس وقت چل رہا ہے اس زمانے کو پہچانے. وہ زمانہ ہے حوالے کا، ریفرنسز کا، حوالہ جات، دلیل، کتاب، ریفرنس، چیپٹر نمبر، آیت نمبر، حدیث نمبر، کوڈ نمبر، کتاب کا حوالہ. یہ وہ زمانہ چل رہا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا قیامت کی نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی یفش العلم، علم پھیل جائے گا. یہ حدیث میں آتا ہے، پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ یفش العلم، علم پھیل جائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم سمجھتے تھے یہ تو بہت اچھی بات ہے. یفش العلم کا آج مطلب ہے گوگل، یفش العلم کا مطلب ہے انٹرنیٹ. آج کسی یونیورسٹی، کسی فورم پر جا کر کے ہم بات کرتے ہیں، یونیورسٹیوں کے جو طلبہ سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں
تو وہ ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے موبائل نکال کر کے وہ آیت نمبر نکالتے ہیں، یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں یہ کہاں آئی ہوئی ہے، یہ کون سی صورت میں آیت ہے، اس کا نمبر کیا ہے؟ آج یہ دور چل رہا ہے، ہم اس دور سے واقف ہی نہیں ہیں اور نہ اس کی مشق کرتے ہیں۔ تو میں اپنے طالب علم بھائیوں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو سمجھیں، ورس نمبر، چیپٹر نمبر، حوالہ، دلیل، حتیٰ کہ قرآن کی آیت بھی پڑھنی ہے نا اس کا بھی آیت کا نمبر دیں، آپ کو حدیث بیان کرنی ہے کتاب کا حوالہ دیں، اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ یہ بتائیے کہ ہم جن موضوعات پر بات کرتے ہیں، مثلا ایک چھوٹا سا موضوع ہے یتیم کو کھانا کھلانا، تو یہ اگر میں آپ سے کہوں نا کہ اس موضوع پر بیان کریں، مسکین کو کھانا کھلاؤ، یتیم کو کھانا کھلاؤ، تو کھانا کھلانا آپ اس پہ پتہ ہے کون سا بیان کریں گے؟ آسان موضوع ہے نا، کوئی مشکل تو نہیں ہے، صدقہ خیرات ساری کی ساری باتیں۔ اب آپ اس پہ پتہ ہے کیا بیان کریں گے؟ آپ یوں بیان کریں گے کہ یتیم کو کھانا کھلانا چاہیے، غریب کو کھانا دینا چاہیے، اس کا ثواب ہوتا ہے، اس کا اجر بہت ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہوتی ہے، اس کی فضیلتیں بہت ہیں اور سب کو یہ کام کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اس میں نیکی ملتی ہے، اس پہ ثواب ہوتا ہے۔ یہ بات یہی کریں گے نا آپ لوگ، یہی بیان ہوگا نا۔ یہ جو ہمارے بہت ساری مساجد کے اندر جو ائمہ حضرات ہیں ان کا یہی بیان ہوتا ہے۔ مطالعے سے تو چڑ ہے، مطالعہ تو کرنا نہیں ہے۔ آج آپ لوگوں نے کبھی غور کیا؟ سب سے زیادہ امت کو آج ضرورت ہے، اور ہماری مسجدوں کا جو امام صاحب ہوتا ہے، عام طور پر مساجد کے جو ائمہ کرام ہیں ان کا جمعے کے دن ان کا پارا ویسے ہی چڑھا ہوا ہوتا ہے، نزا کا دن ہوتا ہے، مطالعہ تو کرنا نہیں ہے۔ کوئی الگ سے حدیث کا، کوئی شرح کا، تفسیر قرآن کا میں کوئی مطالعہ کر لوں، کچھ آیتیں لکھ لوں، قلم اٹھا لوں، کاغذ اٹھا لوں، وہ تو کرنا نہیں ہے۔ لہٰذا کیا ہے، پچھلے 35 سال سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ 40 سال ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے ایک مرتبہ آگ میں ڈالا تھا یا بار بار ڈالا تھا؟ ذرا خود سوچے نا، یعنی ان کو آگ میں نمرود نے تو ایک مرتبہ ڈالا تھا نا۔ مسجد کے آس پاس محلے کے جتنے لوگ ہیں وہ آتے ہی نہیں ہیں بیان سننے، ان کو پتا ہے مولوی صاحب نے وہی نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا ہے، وہی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ حالانکہ فرعونی لشکر سے موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا جو واقعہ ہے وہ تو ایک مرتبہ ہوا نا، 35 سال تک تو ہر جمعے تو نہیں ہوتا رہا یہ معاملہ۔ تو یہ صورتحال ہے ہماری۔ اب جس طرح کا ہم وہ روایتی بیان کرتے ہیں، یہ جو یتیم کا میں نے آپ کو بتایا، تو یہ بیان بھی ہم اسی طرح سے کریں گے، ثواب ہوتا ہے، کرنا چاہیے، اجر ملتا ہے، بہت نیکی ہوتی ہے وغیرہ۔ اب اسی بیان کو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ موجودہ زمانے کی نفسیات کے مطابق اب ذرا سنیں۔ یتیم کو کھانا کھلانا حضرات انبیاء کرام کے مقاصد اور حضرات انبیاء کرام کے طریقوں میں سے ایک طریقہ رہا۔ قرآن کریم میں جا بجا اس پر زور دیا گیا ہے۔ سورۃ الماعون آیت نمبر 3، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ ان کافروں کو دیکھو کہ یہ یتیم کو، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے، یتیم کو دھتکارتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ سورہ بلد آیت نمبر 13، 14، 15، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں سے یتیموں کو، بے روزگاروں کو کھانا کھلایا جائے، مٹی میں رولے ہوئے لوگوں کی مدد کی جائے۔ سورہ دہر آیت نمبر 7، 8، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہے اپنی ضرورت کے باوجود مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلایا جائے۔ اب ذرا بتائیے ان دونوں طرزوں میں آپ کو کوئی فرق محسوس ہوا؟ بتائیے ذرا۔ تو یہ کوئی میں نے کوئی نئی باتیں تو نہیں کی ہے نا بھائی، یہ آیتیں تو آپ کو بھی آتی ہے۔ صرف یہ کام میں نے کیا ہے کہ سورہ دہر کی آیت نمبر بیان کی ہے، سورہ بلد کی آیتیں پڑھی ہیں اس کا نمبر بیان کیا، سورۃ الماعون کی آیت نمبر بیان۔ تو آپ جس موضوع پر بھی آپ کو کرنا ہو بھائی،
حلال کھانا، حلال طیب، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، آیت نمبر. پھر جو حدیث آپ پیش کرتے ہیں بولیں کہ یہ ترمذی میں آئی ہے، بتائیں کہ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، بولیے کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. آج کے زمانے کا یہ طرز ہے. ہر جمعرات کو اس کی مشق کریں، یہ بہت ضروری ہے، اور پھر جا کر آپ کی گفتگو علمی حلقوں میں مقبول ہوگی، آپ کی گفتگو میں تاثیر ہوگی، تب جا کر کے یہ مؤثر ہو سکتی ہے. تو میرے پہلی گزارش اشارتاً کی اپنی استعداد کو مضبوط کریں. دوسری گزارش کی ہے کہ اظہار ما فی الضمیر، بیان و تقریر کی صلاحیت حاصل کریں. ذرا سوچیں کہ وفاق المدارس کا ہر سال دور حدیث ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پورے پاکستان میں؟ بتائیے ذرا. اچھا، دور حدیث کے اندر کئی طلبہ ہوں گے جو مقبول آتے ہیں، مقبولوں کو چھوڑ دو. جید آتے ہیں ہزاروں طلبہ، ان کو بھی چھوڑ دو. جید جدہ آتے ہیں جو طلبہ، ان کو بھی چھوڑ دو. جو طلبہ ممتاز آتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو. جو ممتاز فوقانی ہیں ان کو بھی چھوڑ دو. جو طلبہ پاکستان کی سطح پر پوزیشنیں لیتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3 یا 4 ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بتائیے ذرا. 3 ہوتے ہیں، اور اگر کبھی پوزیشن ڈبل ہو جائے تو 4 ہوتے ہیں. تو 4 طلبہ پاکستان کی سطح پر انہوں نے وفاق المدارس میں پوزیشن لی. ذرا یہ بتائیے ان کی صلاحیت کتنی ہوگی؟ بتائیں ذرا، کتنی صلاحیت ہوگی ان کی؟ کتنے قابل ہوں گے؟ دیکھیں، سکھر میں اگر کوئی میٹرک کے اندر پوزیشن لیتا ہے نا تو وہ سکھر ڈویژن میں لیتا ہے، حیدرآباد میں لیتا ہے تو وہ حیدرآباد تک، لاہور میں لیتا ہے وہ لاہور کی حد تک. کراچی میٹرک بورڈ میں اگر کوئی پوزیشن لے گا تو وہ کراچی کے اندر گویا کہ اس نے پوزیشن لی. لیکن وفاق المدارس کے اندر دور حدیث میں جو طالب علم پوزیشن لے رہا ہے، میرے بھائیوں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، فاٹا، قبائلی علاقے، 5 صوبے، پورے پاکستان میں وہ طالب علم اول پوزیشن پر آیا، 2 پوزیشن پر آیا، 100 پوزیشن پر آیا. اچھا، 1 سال کے طلبہ ہو گئے 3، 2 سال کے کتنے ہوئے؟ 6، 4 سال کے کتنے ہوئے؟ 12، ٹھیک ہے. 8 سال کے کتنے ہوئے؟ 24. یہ جو 24 طلبہ ہیں جنہوں نے، جو اتنے قابل ہیں کہ ان کی قابلیت پر اب کوئی بات نہیں کی جا سکتی، یہ 7-8 سال میں جو 2 درجن فارغ التحصیل علماء امت کے سامنے آئے، یعنی امت کو ملے، یہ بتائیے یہ 24-25 جو طلبہ فارغ التحصیل، یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے بھائی؟ کدھر ہے یہ؟ کسی کا نام بتائیں ذرا. کسی نے کوئی فقہی مسائل حل کر دیے ہوں، کسی نے کوئی جدید معاملات حل کر دیے ہوں، کسی نے کوئی امہ کی عالمی سطح پر رہنمائی کی ہو. وہ کہاں ہے طلبہ؟ ذرا بتائیں نا، کوئی نام بتا دیں. تلاش کرنے لگے تو جو علماء بیٹھے انہیں بھی پتہ نہیں ہوگا، لیکن وہ قابل کتنے؟ یہ کیا ہوا؟ ساری کی ساری قابلیت پیٹ کے اندر میں ہے، ساری کی ساری قابلیت دماغ کے اندر میں ہے، دل کے اندر میں. قوم کو کیا فائدہ پہنچا ہے بھائی؟ امت کو کیا فائدہ پہنچا ہے؟ اس لیے برائے کرم صحیح مناسب نفسیات شناسی کے مطابق، مزاج شناسی کے مطابق اپنی گفتگو کا قرینہ اور سلیقہ سیکھیے. اب آخر میں ہمارے جو عوامی حضرات تشریف لائے ہیں، میں ان کی خدمت میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس وقت اگر اسلام کی بہاریں ہم چاہتے ہیں تو صرف اور صرف پوری دنیا کے اندر اسلام کی رونقوں اور بہاروں کو زندہ و تابیدہ رکھنا کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ دینی مکتب اور دینی مدرسہ ہے. جتنے عوامی ساتھی بیٹھے ہیں، جتنے مہمانان گرامی قدر بیٹھے، جتنے نمازی ساتھی بیٹھے، کراچی یونیورسٹی سے اس سال کتنے حفاظ پیدا ہوئے؟ ذرا کوئی بتائے. وفاقی اردو یونیورسٹی سے اس سال کتنے حافظ پیدا ہوئے؟
डाउ मेडिकल से कितने हुफाज पैदा हुए? अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी में तिरमिजी कितनी मरतबा खत्म हुई है इस साल? वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर अबू दाऊद कितनी मरतबा पढ़ाई गई है? बुखारी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये कुरान, ये बुखारी, ये मुस्लिम, ये इल्म नहीं है? ये उलूम नहीं है? इनसे बढ़कर के क्या उलूम हो सकते हैं? ये वही का कतई इल्म है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसकी शाखें भी कुरान से निकलती हैं। और जो उम्मुल उलूम है, उलूम की जो माँ है, वो कुरान करीम। कुरान की कितनी तफसीरें कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जाती हैं। हमें उन यूनिवर्सिटियों की जरूरत का इनकार नहीं है। उम्मत को अच्छे पायलट की भी जरूरत है, उम्मत को वकील की भी जरूरत है, डॉक्टर भी उम्मत के मसीहा हुआ करते हैं, उनकी भी जरूरत है, इंजीनियर्स की भी जरूरत है। ये गुलदस्ता है। लेकिन याद रखें, अगर असल कतई और पक्का और मजबूत इल्म कोई है, और उस पर फन और हुनर का नहीं बल्कि इल्म का इतलाक किया जा सकता है, जिसको इल्म हकीकी कहा जा सकता है, जो अंबिया की विरासत है, जो वही के जरिए अल्लाह ने भेजा, जो अल्लाह का कलाम है, वो कुरान करीम है और अहादीस तजुर्बा है। तो जब ये इन यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाए जाते, जब ये स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाते, जब ये कॉलेजों में नहीं पढ़ाए जाते, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कहां पढ़ाए जाते हैं? ये दीनी मदरसे में पढ़ाए जाते हैं। पता चला अहादीस को जिंदा रखने का अगर कोई जरिया है तो वो दीनी मदारिस है। पता चला कुरान के अल्फाज, मानी और तफसीर को जिंदा रखने का अगर कोई जरिया है तो वो ये दीनी मदारिस के दरो दीवार है। मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खतूत में से खत के अंदर लिखा है, जिस जगह कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाता है, तुम जाओ, अपने मुरीद को लिख रहे, कुरान पढ़ो। नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ाने का अल्लाह ने तुम्हें मलका दिया, पढ़ाओ। नहीं पढ़ा सकते, जाकर के वहां कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों के जूते सीधे करो। फरमाया अगर तुम्हारे पास इसका भी मौका नहीं है तो जब किसी मदरसे के करीब से गुजरो, किसी गली मोहल्ले के ऐसे मकान से तुम्हारा गुजर हो जिस मकान में कुरान पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ी और पढ़ाई जा रही है, फरमाया उसकी मट्टी को, उसकी फिजा को, उसके गारे को, उसके दरवाजे खिड़कियों को गली से गुजरते हुए मोहब्बत की निगाह से देख लो। मेरा विजदान और ईमान कहता है कयामत में तुम्हारी ये निगाह भी नजात और बख्शिश का जरिया बन जाएगी। अल्लाह इस वजह से भी तुम्हारी बख्शिश कर देंगे। और फरमाया कि ये तो काबे की बेटियां जगह जगह गलियों के अंदर तुम्हें मिली हुई हैं। ये मकामात आसमान वालों के लिए इस तरह चमकते हैं जैसे जमीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमकते हैं। मदारिस इस्लाम की वक़ा का जरिया है। दीनी मदारिस रसूलुल्लाह की अहादीस को जिंदा जावेद रखने का जरिया है। आज 2 मिनट के लिए मदरसे का तस्वुर खत्म करो। मदरसे की दरो दीवार पे दरवाजे नहीं लगाए, तुमने बुखारी और मुस्लिम को बंद किया, तुमने कुरान करीम की तफसीर को बंद किया। इसलिए याद रखें, अस्पताल जरूरी है, स्कूल जरूरी है, एयरपोर्ट जरूरी है, महकमे जरूरी है, लेकिन ये सब बाद में है। पहले नंबर पर अगर इस उम्मत की और इस समाज की अगर कोई जरूरत है तो वो दीनी मदारिस है। इन्हें बोझ ना समझो। वक़ौल मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के, वो फरमाया करते थे, मैं इस पर कसम खा करके कहता हूं, ताजिरों तुम्हारी तिजारत इन मदरसों के तलबा की वजह से, हुक्मरानों तुम्हारी सियासत और हुकूमत इन तलबा और मदारिस की वजह से आज ये हो। और वो फरमाया करते, जामिया सुफ़ा में एक मरतबा बुखारी के खत्म पर उन्होंने आकर के ये बात फरमाई थी, मुझे याद है। उन्होंने फरमाया कि यहाँ बैठे हुए जो ताजिर हजरात हैं, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ, मेरी निगाहें रोजाना शाम के वक़्त में, रात के वक़्त में कराची के ताजिरों को फरमाया, मेरी निगाहें देखती हैं कि आसमान से इस शहर पर अजाब नाजिल करने के लिए फरिश्ते उतरते हैं। फरमाया मैं अपनी आंखों से देखता हूं, मैं अपने सर की आंखों से देखता हूं, अजाब नाजिल करने के लिए आसमान से फरिश्ते उतरते हैं।
لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ اگلا منظر بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد ان مدرسوں کے اندر حفظ قرآن کریم اور ناظرہ قرآن کریم کی درسگاہوں اور کلاسوں میں جب امت مسلمہ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو خدا کی قسم یہ منظر بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، عذاب نازل کرنے کے لیے اترے ہوئے وہ فرشتے واپس آسمان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ ان کی وجہ سے، اس تعلیم کی وجہ سے ہمارے یہ شہر اور ہمارے محلے اور سوسائٹیاں آباد ہیں۔ اللہ رب العزت ان دینی مدارس کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مولانا سعادت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دینی خدمات کی ایک طویل ترین تاریخ ہے، اللہ رب العزت نے ان سے بہت بڑا کام لیا، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ تا دیر ہم سب پر قائم دائم فرمائے۔ ان کے ماشاءاللہ فاضل نوجوان صاحبزادے جس محنت کے ساتھ، جدوجہد اور تندہی کے ساتھ یہاں مدرسے کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی تمام دینی خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب